آنے کے بعد پہلا اعلان فرما رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم. ارے ستانے والے سنو، دشمنوں سنو، نفرت کی نظر سے دیکھنے والے سنو، غلط پیغام میرے بارے میں پھیلانے والے سنو، غلط ہسٹری سنانے والے سنو، غلط ہسٹری سننے والے سنو، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرنے والے سنو، میری تاریخ کو مسخ کرنے والے سنو، اور میرے صحابہ کو برا بھلا کہنے والے سنو، میرے ملنے جلنے والوں کو برا بھلا کہنے والے، ستانے والے سنو. اے لوگوں جو کچھ میرے بارے میں غلط نیوز رکھتے ہیں سب سنو. کیا پیغام دیا؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. آج تمہارے بارے میں یہ اعلان کرتا ہوں کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی پوچھ تاچھ نہیں، کوئی کسی سے کیوں ایسا کیا پوچھا نہیں جائے گا. اور پھر کیا کہا؟ انتم الطلقاء، تم سب کو میں آزاد کرتا ہوں، جاؤ انجوائے یور فریڈم، انجوائے یور فریڈم، انجوائے یور فریڈم. یہ اعلان کیا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر. سزا نہیں دی. اے دشمنوں جاؤ، چلے جاؤ، آرام سے گزارو زندگی، کوئی تمہیں نہیں پوچھے گا، کوئی تمہیں نہیں مارے گا، کوئی تمہیں نہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارا اسلام معاف کرنے کو سکھاتا ہے، درگزر کرنے کو سکھاتا ہے. صدقہ دیتے ہیں ہم اپنے تمام ستانے والوں کو. جاؤ، تم نے گالی دی، ہمارے طرف سے تمہارے دی ہوئی گالی کے بدلے میں جو تکلیف ہمیں پہنچی ہے، وہ تکلیف کے پر جو انتقام کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے، وہ پیدا ہونے والا جذبہ کو بھی ہم نے اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا. معاف کرتے ہیں چلو، معاف کرتے ہیں چلو. ہم کبھی انتقام کا جذبہ نہیں رکھتے. ہم کس میں ہمیشہ پوچھا کرتا ہوں، سنو بھائی تم لوگ بھی، ہمارے میلاد کے اسٹیج میں ہمارے وہاں جتنے اسٹیج ہوتے ہیں الحمدللہ ہم وطن بھائیوں کو بلا کر ہم اعزاز کرتے ہیں، ہم اکرام کرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں. تم لوگوں کی عزت، تمہارا احترام ہمارے لیے اسلام کا ایک جز سمجھ کر ہم تمہیں بٹھا کر اعزاز کرتے ہیں. کبھی آپ لوگوں نے ہمیں اپنوں کے ساتھ بلایا؟ ہم کہتے ہیں آل آر ویلکم، سب آ جاؤ، سب آ جاؤ، سب آ جاؤ. دنیا والوں سے پوچھ لو امن والے ہم ہیں یا تم، پیس والے ہم ہیں یا تم، اکرام والے ہم ہیں یا تم، نفرت والے ہم ہیں یا تم کون ہو یا ہم کون ہیں؟ ذرا آ جاؤ، آ کر دیکھو. ہماری مسجد میں بھی تم آتے ہو، تمہارا ہم اکرام کرتے ہیں. ہمارے جلسوں میں آتے ہو، تمہارا ہم اکرام کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں آتے ہو، تمہارا ہم اکرام کرتے ہیں. ہمارا اسلام اکرام کو سکھاتا ہے، احترام کو سکھاتا ہے. اسلام انتقام کو نہیں سکھاتا. یہی پیغام ہے ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہی پیغام آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں جب میلاد النبی کا جلسہ ہو، میرے بھائیوں سنو، آپ لوگ صرف اپنوں کو جمانے کی کوشش کرتے ہو. اپنوں کو جمانے سے زیادہ ہم وطن بھائیوں کو جماؤ، علاقے کے لوگوں کو جماؤ، تمام جتنے تمہارے اڑوس پڑوس ہیں سب کو جماؤ. جتنے کلمے والے ہیں ان کو بھی جماؤ، جو نہیں ہیں ان کو بھی جماؤ، تاکہ ان کے سامنے آئے کہ ہمارے نبی کا پیغام کیا ہے، ہمارے نبی کے تعلیمات کیا ہیں، ہمارے نبی کا اکرام کیا ہے، ہمارے نبی کے اوصاف کیا ہے، ہمارے نبی کا جذبہ کیا ہے، ہمارے نبی کا پیغام کیا ہے. تمام لوگوں کے سامنے آئے. ورنہ اگر ہم مسجدوں کے اندر اسلام کو چھپا کر رکھو گے، مسجدوں کے اندر قرآن کو چھپا کر رکھو گے، جلسوں میں نبی کے پیغام کو، نبی کے سیرتوں کو چھپا کر رکھو گے، ان کے اندر کی اشکالات دور کیسے ہوں گے؟ ان کے اشکالات دور کرنے کے لیے آپ کو ان کو بھی بلا کر بٹھانا پڑے گا، ان کو سنانا پڑے گا، ان کو سمجھانا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا. ارے تم سوچتے کیا ہو، ہے کیا حقیقت سنو. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات، آپ مبارکبادی کے قابل ہیں اس بات پر
کہ ماشاءاللہ رسومات و خرافات کو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ختم کر دیا. اللہ تعالی نوجوانوں کو اپنے شائن شان بدلہ نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہر طرح کے خیر مقدر فرمائے. آپ نے ایسا کام کیا ہے، نسلوں کو بددعا سے بچا لیے، نسلوں کو تباہ ہونے سے بچا لیے، نسلوں کو گمراہ ہونے سے بچا لیے. جتنا خیر اس کے بعد وجود میں آئے گا ان تمام میں تمہارا حصہ ہوگا. من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بھا. جو بھی بیچارہ نیک کام کرنا شروع کر دے گا، نیک بنیاد ڈال دے گا، اللہ اس کا اجر اور اس کے متبعین کا اجر اللہ اس بندے کو عطا کریں گے. اس نے میرے عزیز بھائیوں، اس وقت آپ نے جو اقدام کیا ہے، سیرت نبویہ کو صحیح منانے کی جو شکل تم نے بنائی ہے، ان ذمہ داروں کو میں مبارکبادی دیتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں. آپ نے بہت اچھا کام کیا، بہت بہترین کام کیا. انشاءاللہ اس بات سے یہ بات آئندہ امید کی جا سکتی ہے. بہتر سے بہترین طریقے سے آپ آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، آپ انشاءاللہ ترقی کرتے جاؤ گے. آپ کے اعتبار سے اللہ رب العزت بہت سارا خیر کا کام لیتا چلا جائے گا، بہت سارے خرافات کو اللہ بند کرتا چلے جائے گا. جس طرح آپ نے ڈی جے کے سلسلے میں بڑے ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے ہمت بتائی، ابھی کام ختم نہیں ہوا. خالی ڈی جے ختم کر دال کو خوش ہو جانوں کو، بہت سارے ڈی جے دلوں میں بج رہے ہیں، بہت سارے ڈی جے دماغوں میں بج رہے ہیں، بہت سارے ڈی جے خاندانوں میں بج رہے ہیں، بہت سارے ڈی جے اور لڑکیوں میں بج رہی ہیں، بہت سارے ڈی جے اب خرافات و بدعات کی شکل میں بج رہے ہیں. وہ تمام کو بھی کہو انشاءاللہ ہم نکالنے کی کوشش کریں گے. ارے کرو گے کیا؟ انشاءاللہ میں دم مشتے ہیں نا جی، کرو گے؟ یہ دم نہیں ہے، یہ روزے داروں کا انشاءاللہ کرو گے. اصل میں آج جمعہ ہے تو آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، تو اس لیے انشاءاللہ بے دم ہے. ارے کرو گے بھائی؟ ماشاءاللہ. جو کرنے کی نیت کرے گا اللہ کرائے گا. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس وقت سب سے بڑا اس وقت خرافاتوں میں بڑی خرافات یہ ہے، ابھی بھی ہماری شادیاں نہیں ہوئی. گھروں میں جہیز کی لعنتیں پڑی ہوئی ہیں. میں تو کہتا ہوں اگر تم واقعتاً مرد ہو، بغیر جہیز کے نکاح کر کے دکھاؤ، تب جا کر اللہ رب العزت کی مدد قدم قدم پر دیکھو گے. پھر دیکھنا اللہ تمہارے گھر کی بیٹیوں کو کتنی آسانی سے اللہ نکاح کراتے ہیں. کرو گے انشاءاللہ؟ کراؤ گے انشاءاللہ؟ اب ڈی جے روڈوں پر سے نکل کر گھروں کے اندر موجود ہے، موبائل میں موجود ہے. ان ڈیجوں کو بھی بجا بجا کر نکالنا ہے، ایک ایک خرافات کو نکالنا ہے. پہلے شادی کے خرافات کو نکالو، بے پردگی کے خرافات کو نکالو، بے حیائی کے خرافات کو نکالو، بے شرمی کے خرافات کو نکالو، ناچ گانے کے خرافات کو نکالو. بہت سارے خرافات آج بھی موجود ہیں، ان تمام کو نیت کرو انشاءاللہ ہم نکالیں گے. پھر دیکھنا جس طرح آج تم ایک عمل کر کے پورے کرناٹک کے لیے نمونہ بن چکے ہو، پورے جنوب کے لیے نمونہ بن چکے ہو. تمہارا یہ فیصلہ ہر جگہ پر سنایا جا رہا ہے. ارے بھائی دیکھو، گدک والوں سے عبرت حاصل کرو، گدک والوں سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو. انہوں نے کتنے دلیری سے کام لیا. اسی طرح انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، نکاح دیکھنا ہو تو گدک کو چلو، معاملہ دیکھنا ہو تو گدک کو چلو، معاشرہ دیکھنا ہو تو گدک کو چلو، پردہ دیکھنا ہو تو گدک کو چلو، ایماندار ذمہ دار دیکھنا ہو تو گدک کو چلو، دیندار ذمہ دار دیکھنا ہو تو گدک کو چلو. ایسے ذمہ دار جو سنتوں کے، نمازوں کے، مسجدوں کے عاشق ہیں، دیکھنا ہو تو گدک کو چلو. گدک کو لوگ صرف تمہارے ان اعمال کو، ان کارناموں کو دیکھنے کے لیے آئے جو کارنامہ آپ دین کے اعتبار سے انجام دیں گے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس سیرت کے پیغام کی برکت سے آپ ان تمام پر عمل کریں گے میں انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ್ ಗಡಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕವನ್ನ